بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب یقین درست ہو جائے تو زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ اگر یہ انسان کو نصیب ہو جائے تو زندگی کے ہر سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو یقین کی درستگی کا مزہ آئے گا۔ امیر شاہ ایک علاقے کا بادشاہ ہے۔ وہ جنگل میں ہرن کے شکار کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے خادم یعنی کہ اس کی پولیس وغیرہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہاں انہیں کوئی گائے نظر آتی ہے تو انہوں نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کے کھا لیا۔ ایک بوڑھی عورت مالکہ تھی۔ اس نے آ کر کہا کہ اس جنگل میں میرا تو گزر اسی گائے پہ تھا، مجھے اس سے دودھ ملتا تھا، میں اس کے گوبر کو آگ بنا کر آگ جلاتی تھی، روٹیاں پکاتی تھی، تم نے اسے ذبح کر لیا، اب مجھے پیسے دو، میں دوسری گائے خرید۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے، یعنی کہ جو بادشاہ کے ملازم تھے انہوں نے کہا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے بادشاہ سے بات کرنے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے بھی بات نہیں تم کر سکتی۔ وہ بڑے پریشان ہوئی، کسی اور بندے کو بات سنائی۔ اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ تو اچھا آدمی ہے اور اس کو ایک دن کے بعد واپس جانا ہے، اور واپسی پر راستے میں ایک دریا ہے اور دریا کے اوپر پل ہے۔ واپس جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہاں آپ چلی جائیں اور پل کے قریب بیٹھ جائیں۔ جب بادشاہ گزرنے لگے تو آپ بادشاہ کی سواری روک لیں اور ان کو بتا دینا، شاید وہ آپ کو پیسے دے دیں۔ بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔ امیر شاہ جب وہاں سے گزرنے لگا تو بڑھیا نے اس کی سواری کو روکا۔ امیر شاہ نے پوچھا کہ اماں کیوں میری سواری روکی؟ تو بڑھیا نے اس وقت کہا کہ امیر شاہ، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ اس پل پر فیصلہ کرنا چاہتے ہو یا قیامت کے دن پل صراط پر فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو امیر شاہ کانپ اٹھا، نیچے اترا، معافی مانگی، اماں سے پوچھا اماں کیا بات ہے، کون سا ایسا فیصلہ ہے جو تو اس پل پہ یا پل صراط پہ میرے سے کرانا چاہتی ہو؟ کیا میرے سے غلطی ہو گئی؟ تو جب ماں نے وہ ساری کہانی سنائی تو امیر بادشاہ نے یعنی کہ امیر شاہ نے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اس کو 7 گائے کے پیسے دو، تو اس کو 7 گائے کے پیسے بھی دے دیے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب یقین یعنی کہ پختہ ہو نا کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، تو پھر انسان ڈر جاتا ہے۔ دیکھو اس نے صرف ایک ہی لفظ استعمال کیا کہ اس پل پہ یا پل صراط پہ، تو پل صراط کا لفظ ہی سنا تو امیر شاہ ہل گیا کہ نہیں، اماں کے ساتھ جو کچھ بھی ہے نا اس پل پہ ختم کر لو، اس پل پہ نہیں جانا، کیونکہ اس پل کا حساب جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ تو دیکھیے اس بادشاہ نے اسی پل پہ یعنی کہ اس کا فیصلہ کر دیا، کیونکہ اس وقت وہ کر سکتا تھا، لیکن پل صراط پہ تو تم کر ہی نہیں سکتے نا، وہاں تیرے پاس نہ بادشاہت ہوگی، نہ تیرے پاس درہم ہوں گے، نہ ڈالر ہوں گے، نہ روپیہ ہوگا، تو وہاں کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس بادشاہ نے یہاں ہی فیصلہ کر، یعنی جب یقین آ جاتا ہے تو جہاں گناہوں سے انسان بچتا ہے وہاں اس کے معاملات بھی سیدھے ہو جاتے۔ تو اصل میں آج کا مسلمان جو ہے نا وہ بھولا ہوا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو یہ جو کچھ بھی دنیا پہ ہو رہا ہے، خصوصاً مسلمانوں میں جو ہو رہا ہے، یہ کبھی نہ ہو۔ کیوں؟ مسلمان تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب
یقین کر لیا، جب ان کو مان لیا اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس کے بعد یہ ماردار، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں تو پھر یہی بات ہے کہ ایک پل کی بجائے دوسرے پل کا نام آیا تو ہل گیا۔ تو ہم بھی جب اللہ کا نام ہمارے سامنے آئے تو ہم ہر اپنے معاملے میں ڈر جائیں، اللہ سے ڈرے، تو اپنا معاملہ یعنی کہ دوسرے کے ساتھ بالکل سیدھا کر لے۔ تو کوشش کرے، اللہ سے ڈرے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرمان پہ عمل کرے، اور اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق بنا لے، تو یہاں بھی آپ خوش، آگے بھی آپ خوش، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین۔